مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 8 ستمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 11 سورۃ ہود آیت نمبر 120 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کے معاملات درپیش ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو ان کے واقعات سنا کر آپ کے دل کو تسلی دیں گے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفاسیر میں خصوصاً تفسیر المیسر میں اس بات کے نقطے کو اٹھایا گیا ہے کہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کارگزاری پیش کر دی جاتی ہے تو اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم امت کے سامنے امت کے اکابرین، انبیاء، اولیاء، اصحاب، اہل بیت، اتقیاء کے واقعات سناتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی اکابرین کی بات سن کے ایک جذبہ قائم رہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج اس عظیم واقعے کی بات کرنے لگا ہوں جو آج سے ایک کم 50 سال پہلے ملک پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی، قومی اسمبلی آف پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیجسلیشن یعنی قانون سازی ہوئی تھی۔ میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے انکار کرنے کے بعد بندے کا ایمان باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کئی عقائد ہیں، منسوب ہیں۔ ان میں کچھ عقیدوں کا انکار انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا، لیکن عقیدہ ختم نبوت اسلام کی باؤنڈری سے انکار کر لے کوئی تو وہ باہر کر دیتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنی ہو تو یوں سمجھیں جیسے اللہ کی ذات کے لیے کئی عقائد ہیں، لیکن عقیدہ توحید کا انکار بندے کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت بھی ایسا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا میں اعلان نبوت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خاتم النبیین کے طور پہ پیش فرمایا۔ جس صحابی نے رسول اللہ پر ایمان لایا اس نے بھی رسول اللہ کو خاتم النبیین سمجھ کے ایمان لایا، کیونکہ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آفاقی تھا۔ آفاقی کا مطلب تھا قیامت تھا، پورے عالم کے لیے تھا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ حضور نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ اعلان آج سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا۔ تمام انبیاء اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے وسیب کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ یہ پہلا اعلان تھا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں قیامت تک کے لیے ہر فرد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں وضاحت کرتے ہوئے یوں فرمایا، بعثت الی الاسود والاحمر۔ کیا مطلب؟ کہ میں ہر عجمی اور ہر عربی کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایک تفسیر ہے، ہر مسلمان مرد عورت اور ہر مسلمان جن کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
ابیض سے مراد انسان اور اسود سے مراد جنات، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ رب کریم نے کائنات کو پیدا عبادت کے لیے کیا، اور کائنات میں بنیادی پیدائشیں یا انسانوں کی ہیں یا جنات کی ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایسے ہی میری نبوت کو اللہ تعالیٰ نے انہی دو کے لیے قیامت تک کے لیے بنا کے بھیج دی۔ تو یہ رسول اللہ کا آفاقی اعلان تھا، اس سے واضح ختم نبوت نظر آتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی ختم نبوت پہ کسی قسم کی کوئی نرمی پیش نہیں فرمائی۔ آپ پیغمبر کی 63 سالہ زندگی اٹھائیں، کسی ایک دن، کسی ایک لمحے، چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، رسول اللہ نے کوئی نرمی کر کے دکھا دی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ عقیدہ توحید پہ نرمی کی ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت پہ نرمی کی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں عقیدہ توحید پہ نرمی نہ کرنے کی دلائل پیش کرتا، صرف میں ایک جھلکی پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب کافر آئے اور انہوں نے کہا 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، تو یہ بہت مناسب موقع بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو کوئی میرے جیسا بندہ دماغ لائے تو وہ کہے گا ہو سکتا ہے ان کے دل میں اتنا ایمان مضبوط ہو جائے کہ یہ 1 سال بعد بتوں کا نام ہی نہ لیں، چلو میں شرط مان لوں۔ لیکن رسول اللہ اگر یہ شرط تسلیم فرماتے تو عقیدہ توحید پہ چوٹ پڑتی کہ رسول اللہ جس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اسی پر ہی کمپرومائز کر لیا ہے کہ کافروں سے یہ بات طے کر لی کہ 1 سال اللہ کی مانے، 1 سال بتوں کی مانے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، اور رب نے آیت کیا اتاری؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کوئی نرمی نہیں دکھائی، بلکہ فیملی ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے کافروں نے حضرت ابو طالب کو بھیجا تھا، حضور پاک کے شفیق رحیم چچا کو، کہ بڑا پیارا اور لولی ریلیشن ہے چچے اور بھتیجے کا، تو ان کے ذریعے کوئی نرمی کرا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان اترک ھذا الامر، چچا اگر معاہدہ اس بنیاد پہ ہے کہ میں توحید چھوڑ دوں، ما ترکتہ، یہ امید مجھ سے کبھی نہ رکھو کہ میں توحید چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ نے واضح اعلان فرمایا۔ تو جیسے توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، ویسے ختم نبوت پہ نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مواقع پر ختم نبوت کے لیے نرمی کرنے پہ خط و کتابت بھی کفار نے کی ہے۔ مثلا مسلمہ کذاب جو بنو حنیفہ علاقے کا تھا، یہ آج بنو حنیفہ کی بستی یمامہ کہلاتی ہے، سعودیہ کے دارالخلافہ ریاض سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نے خط لکھ کے کہہ دیا میں ایمان لاتا ہوں، پوری قوم ایمان لاتی ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز روزے کے پابند بڑھتے ہیں، توحید مانتے ہیں، بس شرط یہ اپنے بعد نبوت مجھے دے دے۔ عام ذہن تو یہ کہے گا نا کہ پوری قوم ایمان لا رہی ہے، پھر سمجھا دیں گے بعد میں عقیدہ ختم نبوت، ابھی تو بات مان لیں۔ رسول اللہ نے نہیں مانی یہ بات۔ پھر وہ بعض روایات میں آتے ہیں کوئی چل کے آیا، اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فی یدہ جریدہ، حضور پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، درخت کی چھڑی، اس سے زمین پر یوں پھیر رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے کہ مسلمہ آیا، مہمان بن کے آیا۔ اچھا مہمان کی کتنی عزت ہے، اکرام مسلم اصل تو مہمان کے لیے، اور مہمان کے لیے فرمایا گیا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، حضور نے فرمایا اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر تم لوگ ایمان رکھتے ہو، فلیکرم ضیفہ، تمہارے اوپر لازم ہے تم مہمان کا اکرام کرو۔ اتنے اکرام کی بات فرمائی۔ تو جب مسلمان مہمان بن کے آیا تو اکرام تو اس کا بنتا تھا، لیکن اس نے ڈنڈی ماری عقیدہ ختم نبوت پہ، تو کوئی اکرام نہیں فرمایا، بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے مسلمہ کو فرمایا تو ختم نبوت پہ ڈنڈی مارنے آیا ہے، تو کہتے ہیں میرے بعد تو نبی بنے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کسی معاملے کا دخل کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کے بعد مجھے نبوت نہ ملے، صرف مجھے اپنی قوم کا نبی بنا دیں۔ اس نے پھر شرط میں نرمی کی، 50-50 چھوڑیں، وہ 10-100 پہ آ گیا، بہت کم آ گیا کہ صرف اپنی قوم کا نبی بنا دیں، اور وہ بھی آپ کے بعد۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ نے وہ چھڑی اٹھائی جو درخت کی ایک چھڑی ہے، فرمایا ایمان لانے پہ شرط رکھتے ہو، اور وہ بھی نبوت کے ختم کے انکار پر، اگر اس طرح ایمان لاؤ گے نا اور شرط میں یہ چھڑی مانگو گے تو یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ اتنی مضبوطی رسول اللہ نے ختم نبوت کے عقیدے پہ دکھائی۔
اس لیے عقائد میں کوئی نرمی نہیں ہے. مسائل میں نرمی ہو سکتی ہے، معاملات میں نرمی ہو سکتی ہے، باقی باتوں میں معافی اور نرمی کے معاملے. عقائد میں کوئی نرمی حضور پاک نے نہیں دکھائی. تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اسی عقیدے کو توڑنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا 30 دجال آئیں گے. ثلاثون کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی اللہ. فرمایا لوگوں میرے بعد 30 کذاب آئیں گے. کذاب کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹے. دجالون، دجال آئیں گے. دجل کسے کہتے ہیں؟ ایک بات کو دوسرا کر کے پیش کر دینا، یعنی ہوں گے جھوٹے، خود کو سچا کر کے پیش فرمائیں گے. اور یزعم انہ نبی اللہ، وہ کہے گا میں تو اللہ کا نبی ہوں. حضور نے فرمایا یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو مرزا غلام احمد قادیانی جو اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں پنجاب کے ضلع گرداسپور کی بستی قادیان میں آیا، تو اس نے بھی خود کو نبی شو کیا، لیکن خود کو شروع میں ریفارمر کہا، مجدد کہا، مصلح کہا. اس لیے تو بعض علماء اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے پریشان ہو جاتے تھے کہ یار نبی تو نہیں کہتا، خود کو تو مصلح کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں. لیکن جب کھل کے مسئلہ آیا نا کہ واقعی یہ بے ایمان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، پھر سب نے اتفاقی طور پہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. تو جب مرزا نے یہ بات پیش کی تو مسلمان امت اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوئی. اور اس کے لیے یقین مانیں ایسی ایسی تحریکیں پورے ہندوستان میں چلی ہیں. پھر اس کے بعد پارٹیشن ہوئی، پاکستان ہندوستان الگ الگ ہوئے، بر صغیر کے یہ دو ایک عظیم خطے بنے. تو پھر اس کے بعد یہاں بھی اس تحریک نے جنم لیا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے یار. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں ملتان جاتا ہوں، حضرت کی قبر کے قدموں میں ٹھہرتے ہیں تو یقین مانیں جسم میں ایک ایمانی حرارت کی بجلی دوڑ جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا منتیں کرتی تھی کہ ہم سے ویزا لے لو، ہم سے ٹکٹ لے لو ریٹرن آنے جانے کی، حج پہ چلے جاؤ. وہ فرماتے پہلی بات ہے کہ میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن تم مجھے دے رہے ہو، اگر میں چلا بھی گیا وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا میں نواسا ہوں، میں حسنی حسینی سید ہوں. جب میں رسول اللہ کے روزے پہ ٹھہروں گا اور ادھر پاکستان و ہندوستان میں یہ قادیانی ملعون رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہیں، تو میں ادھر اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں کیا ختم نبوت کا تحفظ کر کے آیا ہوں. فرماتے پہلے تحفظ مکمل کروں گا، پھر رب نے زندگی دی تو رسول اللہ کے قدموں میں جاؤں گا. ہاں میرے اوپر حج فرض ہوتا تو بات اور تھی، ورنہ میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہو. پوری زندگی باوجود خواہش کے، باوجود چاہت کے اس بندے نے حج پہ حاضری نہ دے سکے. کیوں؟ یہاں قادیانیت کے لیے اس وقت راس کماری انڈیا کا آخری کونا، وہاں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک ایک ایک ضلع میں اس کی آمد ہے، ایک ایک جگہ عوام کے خون کو گرمایا ہے. جس ضلع میں ہم بیٹھے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری ایک نہیں متعدد بار یہاں تشریف لائے ہیں. جس جگہ آج ہمارا سول ہاسپٹل قائم ہے، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس جگہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صبح کی نماز تک گفتگو کرتے رہے اور عشاء کے بعد ان کا بیان شروع ہوا تھا. ہمارے محلے میں ساتھ ایک علاقے پرانے زمانے میں سے اینٹھا کہتے تھے، اس جگہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے. یہ جو جسے ہم عیدگاہ کہتے ہیں، جس میں ہم عید نماز کا پورا مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، عیدگاہ کے اندر حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی اکٹھی گفتگو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے وہاں سے سنی، پھر اپنے یہاں لائے اکرام کے لیے. اس بندے نے کہاں کہاں تک کا سفر نہیں کیا. اور جب اس نے پوری ترتیب کی، اس وقت حیرانگی کا معاملہ ہے جب ملک پاکستان بن گیا تھا، کلمے کے نام پہ بنا تھا، اور کلمے کے نام پہ بن جانے والے ملک میں اس بندے سے مقابلہ ہو رہا تھا کہ تو ختم نبوت کا کام نہ کر. کیوں؟ قادیانی اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ میں گھسے ہوئے تھے، ہماری حکومت میں گھسے ہوئے تھے، ہماری عدلیہ میں موجود تھے، ہمارے بیوروکریسی میں موجود تھے، ہماری فورسز میں موجود تھے، اور قادیانی وہاں بیٹھ کے پاکستان کا چربہ ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بندہ وہاں تنہا علماء کو لے کر گفتگو کرتے حضرت بخاری. آپ یقین مانیں خواجہ ناظم الدین جو پاکستان کے مشہور وزیر اعظم گزرے ہیں، اسٹیٹ پہ اسٹیٹ سینے پہ گولی چلائی ہیں انہوں نے، اور حضرت بخاری فرماتے تھے کہ تمہاری میگزینوں میں موجود گولیاں ختم ہوں گی اور مسلمان کا حضور پاک کے لیے سینہ ختم نہیں ہوگا. اچھا پتہ ہے کتنے بندے متاثر ہوئے؟ میں آپ کو پوری ہسٹری کا خلاصہ بتاتا ہوں. 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا.
1 ملین پیپلز، 10 لاکھ آدمی اس تحریک کی وجہ سے 1953 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوئے. ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ آدمیوں کو گھر چھوڑنے پڑے. اس کے بعد جب فائرنگ ہوئی تو 10,000 بندہ شہید ہوا، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مسجد وزیر خان سے جب نکلے تھے یہ لوگ لاہور سے، تو وہاں نالیوں میں پانی نہیں، مسلمان نوجوانوں کے خون چل رہے تھے. لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. انہیں کہا جی ہم ریاست پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، تم ہمارے مسلمان بھائی ہو لیکن نادان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ ہوتا کیا. لیکن یہ ترتیب چلتی رہی. تو مسلمانوں کے پاس اس وقت ساری قوتیں تھیں، ایک قوت کی کمی تھی، ایمانی طاقت، احسانی طاقت، ایقانی طاقت، اسلامی طاقت، خانقاہ کی طاقت، تبلیغ کی طاقت، اور اسی طرح تجوید کی طاقت، تدریس کی طاقت، مدرسے کی طاقت، خطابت کی طاقت، مسجد، ساری طاقتیں تھیں. ایک طاقت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، وہ تھی سیاسی طاقت. قومی اسمبلی میں مسلمانوں کی اس طرح علماء میں نمائندگی نہیں تھی. تو پھر اس وقت کے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا جی اب عالم دین اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا جہاں قانون سازی ہوتی ہے، تو کیسے ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، کیسے دین کا تحفظ کریں گے. تو پھر طے کیا گیا. اس وقت کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سے سب علماء اکٹھے ہوئے کہ جی جو آپس کے گھر کی باتیں ہیں وہ گھر میں اختلاف طے کر لیں گے، لیکن قادیانی رسول اللہ کا دشمن ہے، اس مسئلے پر کلمہ گو ایک ہے. تو پھر سب نے فیصلہ کیا. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے ابتدا ہوتی ہے. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک ایک حلقہ تھا. اس حلقے کے غیوروں میں آپ کے اور ہمارے اکابرین نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ممبر نیشنل اسمبلی منتخب کیا تھا، اور ہزارہ ڈویژن میں وہاں کے غیوروں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو منتخب کیا تھا. اور اسی طرح کراچی سے بریلوی مکتب فکر میں مولانا شاہ امن نورانی کو منتخب کیا گیا. اور لاہور ہی سے بعد میں کراچی میں رہائش تھی، پروفیسر غفور احمد صاحب کو لایا. اس طرح مختلف علماء کرام اور دینی ذہن رکھنے والے لوگ آئے اور قومی اسمبلی میں بیٹھے. اس وقت کی حکومت میں یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، ساری لیجسلیشن ہوتی رہی، اور بات آئی جب عقیدہ ختم نبوت پہ تو یہ سب ایک ہوئے. انہوں نے کہا جی کلمے کے نام پہ قائد اعظم نے ہمیں ملک لے کر دیا ہے کہ مسلمان یہاں پر ایمان کے نام پر اپنی عبادت کھلے عام انجام دے سکے. تو یہ کیسی عبادت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ پراپاگنڈا چل رہا ہو اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ خواہشیں تو ان کی چل رہی تھی، پر اسمبلی میں بات اپروول کے درجے میں نہیں آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے کرنا ایک ہوا. قادیانیوں نے ایک بہت بڑی چوٹ کھائی، وہ یہ کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے بیولوجی کے اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بن رہے تھے، مسلم اسٹوڈنٹس، ان کو چھٹیاں ہوئی نا مئی میں، تو وہ 22 مئی کو جا رہے ہیں. انہوں نے کہا شمالی علاقہ جات جائیں، ایبٹ آباد جائیں، ناران جائیں، کاغان جائیں، ذرا گھوم کے آئیں. تو مسلمان اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. ربوہ سے ریلوے اسٹیشن سے ریل گزری، قادیانیوں نے کہا آؤ یہ لو مرزا قادیانی نبی ہے، یہ پوسٹر، یہ پمفلٹ، یہ کتاب. تو مسلمان تھے، اسٹوڈنٹ سے، چاہے جتنے گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، گناہ گار ہو، لیکن رسول اللہ کا وفادار تو ہے نا، حضور پاک کا غدار نہیں ہے. تو مسلم اسٹوڈنٹ نے کہا دفع ہو جا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ہم انہی کے غلام ہیں، دور کرو. تو قادیانیوں نے بڑی انسلٹ فیل کی، تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا واپسی کے اوپر. اور اس وقت کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہاں کے ریلوے اسٹیشن کا، وہ قادیانی تھا. ربوہ پرانے زمانہ، جدید نام اس کا چناب نگر ہے. وہاں خلاف قانون گاڑی کا اسٹے کروایا گیا، حالانکہ گاڑی وہاں نہیں رکتی تھی. پوری تیاری کے ساتھ قادیانیوں کی فوج ڈنڈے ونڈے لے کر یہ غنڈے مسلمان اسٹوڈنٹس پر حملہ آور ہو گئے. حالانکہ نہ وہ عالم تھے، نہ وہ حافظ تھے، نہ وہ قاری تھے، نہ وہ ختم نبوت کی تحریک کے ممبر تھے، صرف مسلمان ہیں اور میڈیکل کے طالب علم ہیں کالج کے. یہ حملہ آور ہوئے اور وہاں بچے زخمی ہوئے، کچھ بے ہوش ہوئے. تو بس یہی تحریک اٹھی، یہی وجہ بنی. آج تک ملت قادیانیت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے روتی ہے کہ اے کاش یہ کام ہمارے نہ کرتے نا لوگ، تو ہم قومی اسمبلی سے ذلیل نہ ہوتے. یہ بات اٹھی نا تو ملک پاکستان کے پورے مسلمانان اٹھ پڑے. 1-2 دن کے اندر اخبارات کے ذریعے پورے ملک میں خبر گئی. ہر ضلع کے عالم نے اجلاس کیا، لوگوں نے ممبر پہ بات کی، خطباء نے جمعے میں بات کی. تو پھر 2 بندے طے ہوئے. قومی اسمبلی کے باہر
محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، ان کو منتخب کیا گیا کہ آپ ساری امت کی قیادت کر کے ختم نبوت کے حوالے سے عوام میں گراؤنڈ تیار کریں. اور قومی اسمبلی کے اندر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا کہ آپ اسمبلی کے اندر کام کریں گے. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ اس زمانے میں ہماری جوانی تھی. وہ فرماتے ہیں ایک میں اور ایک مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کوڑا خٹک، ہماری دونوں کی ڈیوٹی تھی کہ علمی انداز میں قادیانیوں کا رد کیا کرنا ہے تو مفتی تقی عثمانی نے تلاش کرنے حوالے، اور سیاسی انداز میں قادیانیوں پہ وار کیسے کرنا ہے تو مولانا سمیع الحق شہید نے حوالہ جات تیار کرنے ہیں. یہ پوری رات اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہ لگاتے، پوری رات جاگتے، حوالہ جات اکٹھے کرتے قادیانیت کے حوالے سے. باقی علماء اسمبلی میں بات، اور اس وقت کی حکومت کو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام علماء نے اس بات پہ قائل کر لیا کہ یار ختم نبوت کا مسئلہ ہے. تو اس میں حکمران اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. ہم پیپل پارٹی سے آپ اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے اس مسئلے پر ہم آج بھی متفق ہیں کہ یار اس بندے نے اخلاص کے ساتھ اس مسئلے پہ کام کیا تھا، دھوکہ نہیں دیا تھا. اس بندے نے علماء کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات طے کی کہ پہلے مجھے سمجھاؤ پرابلم کیا ہے. تو جب یہ پوری صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہا جی قادیانیوں کو بلوائیں، وہ بھی یہاں بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، وہ اپنے اسلام بتائیں کیسے مسلمان ہیں، اور ہم ان کو کفر بتائیں گے تاکہ آمنے سامنے بات ہو. تو جی بہت اچھا. 96 گھنٹے اس پر بحث ہوئی ہے، 28 اجلاس ہوئے ہیں. یہ 2.5 مہینے کی کارروائی چلی ہے. 13 دن قادیانیوں کو موقع دیا گیا، آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کر رہے ہو، آؤ دلیل کی دنیا میں بات کرو. تو اس وقت مرزا قادیانی کا پوتا مرزا ناصر تھا جو پوری قادیانی اسے نائب نبی مانتے تھے. دونوں گروپ تھے قادیانیوں کے، ایک چھوٹا گروپ ہے اس کا نام ہے لاہوری مرزائی، ایک وہ تھے اور ایک قادیانی بڑا گروپ تھا. دونوں کو بلوایا، دونوں کے نمائندے آ گئے اور اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور 13 دن علماء کے ساتھ بیٹھے. اچھا جب شروع میں آئے نا، میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے، یہ بات میں نے اپنے والد مکرم سے حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، استاد عظیم مجاہد صاحب سے اور باقی علماء سے سنی ہے. وہ فرماتے تھے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ ایک مرتبہ یہاں دارالعلوم نعمانیہ میں تشریف لائے، اسی دوران اجلاس چل رہا تھا. اگلے دن اجلاس تھا تو ایک دن یہاں دلائل اکٹھے کر رہے تو علماء کے ساتھ رونے لگ گئے. تو کہتے ہم نے پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے یار میں بہت ٹینشن میں اس مسئلے پر کہ قادیانی آتے ہیں اسمبلی میں، یہاں کلمہ طیبہ کی پٹی باندھ کے آتے ہیں ماتھے پر، اور قرآن کریم حمائل شریف لٹکا کے آتے ہیں اپنے سینے پہ، جبہ پہن کے آتے ہیں، پگڑی پہن کے آتے ہیں. اور اسمبلی کے اکثر لوگ مولوی تو نہیں ہے، دیندار یوں تو نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کے عقائد سے واقف ہوں، وہ ان کی شکل دیکھ کر کہیں ان کو مسلمان نہ سمجھ جائے. میں تو بہت پریشان ہوں. کہتے ہیں اس دن سے آج تک تہجد کے مصلی پہ روزانہ روتا ہوں کہ اللہ یہ لوگ دین کے درد ان کے دل میں، دین کا علم نہیں ہے، اللہ انہیں گمراہ ہونے سے بچا لے. اور قادیانی اتنے شریر تھے، وہ آتے اور یوں ہاتھ باندھ کے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام پہ، جو سر جھکا کے کہتے اللہ جل جلالہ. تو ساری اسمبلی کے لوگ کہتے پتہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ان بیچاروں کے لیے بات کر رہے ہیں. اور یہ بندے راتوں کو مصلی پہ اور دن کو قومی اسمبلی میں بیٹھ کر محنت کرتے. 6-7 علماء ہیں اور اس بات پر ایگری کرتے کہ یہ ہے کیا. آخر وہی ہوا، قادیانی اور ان کی گفتگو بھی، انہوں نے حوالہ جات پیش کیے مرزے کے جھوٹے ہونے کے کہ مرزا کہتے ہیں میں نبی ہوں، میری بیویاں امہات المؤمنین ہیں، اور میرے سارے رشتہ دار اہل بیت ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں میرے خلفائے راشدین بھی اپنے ہیں، میرے عشرہ مبشرہ بھی اپنے ہیں، اور میرے ہاں نبوت کا معجزہ ہے، جہاد منسوخ ہو گیا ہے، اور جو میرے اوپر ایمان لائے گا اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اور جو مجھے نبی نہیں مانے گا مرزا کہتا ہے اس کی ماں نے اپنے خاوند کے ساتھ دھوکہ کیا، یعنی زنا سے حاملہ ہوئی ہے. جب یہ حوالہ جاتا ہے نا، اور حضرت مفتی صاحب ایک حوالے پہ فرماتے تھے مفتی محمود رحمہ اللہ کہ لوگوں یہ حوالہ قادیانیوں کو نہ ہونا، آپ ان کی جا کر لائبریری سے اٹھوا لیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیٹھے ہیں، جا کر جھنگ کے ڈی سی کو کہہ دیں چنیوٹ سے منگوا لیں، یہ وہاں سے چھپی ہے کتاب. نہ ہو جھوٹا حوالہ ہو، مفتی محمود اپنی گردن پیش کرے گا، ہماری گردن قلم کر دے. ایک حوالہ، اور لوگ انہی کے گھر کی بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کام. 13 دن قادیانی جواب نہ دے سکے، ان کی بولتیاں بند ہو گئی. کوئی کہتا ہے نہیں یہ ہے وہ ہے فلاں. جب یہ ساری بات آئی نا، آخری جو حوالہ وارکاری ثابت ہوا وہ یہی تھا. مفتی صاحب نے کہا آپ ساری اسمبلی کو لوگ بیٹھے ایمان سے بتاؤ تمہاری ماؤں نے تمہارے والدین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم حرام کی اولاد ہو. یہ مرزے نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ حرامی ہے. یہ حوالہ جب مرزے کا پیش ہوا تو پھر تو
معاملہ خراب ہو رہا. تو کئی حوالہ جات سامنے آئے. مرزائیوں کی موجودگی میں جواب نہ دے سکے، حالانکہ ان کے بیٹھنے والے بڑے بڑے گرو گھنٹال ان کے عام بندے نہیں تھے. مرزا ناصر کو نائب نبی کہتے تھے، مولوی بھی نہیں. اتنے بڑے درجے کا بندہ تھا. قادیانیوں میں ان کے وکیل بیٹھے تھے، باقی بیٹھے تھے. ان کو اس وقت کے پرانے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کی تائید حاصل تھی. اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے قادیانی ان کے ساتھ تھے، بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے قادیانی ان کے ساتھ تھے. بڑی بڑی تائیدیں تھیں، یہ مظلوم بھی نہیں تھے. تو جب سارا مسئلہ سامنے آ گیا، یہ 1974 میں 6 ستمبر کی بات ہے، یوم دفاع ملک کا. رات کو بھٹو صاحب نے اجلاس بلایا، سب اپوزیشن کا بھی اور حکومت کے خواص کا بھی، اور ان سے ایک بات کی کہ یار میں سمجھ گیا ہوں معاملہ ہے کیا، ایک کام کرتے ہیں. کیا کہ تم سب نے جو قراردادیں پیش کی ہیں نا اپنی اپنی طرف سے، 6 قراردادیں ساری واپس کر لو. کل ہم ایک قرارداد پیش کریں گے اور اپوزیشن اس کی تائید کر دے، تاکہ کریڈٹ کا مسئلہ نہ بنے اس نے کرایا اس نے کرایا. سب نے کرایا، سب پاکستانیوں نے کرایا، تاکہ اسی پہ ہو جائے. تو سب علماء نے کہا پکا وعدہ کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کریں گے، ہم حضور کی خط پہ نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے. اس نے کہا جی میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے پکا وعدہ کرا. یہ بات طے ہو گئی کہ یہیں رکھنا، کل صبح فیصلہ ہوگا. یہ رات کو گھروں کو چلے گئے. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ کے پاس ذوالفقار علی بھٹو جب رات کو تنہا ملنے آئے نا، تو مسلم نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہ میں وزیر اعظم کے طور پہ نہیں آیا، نہ میں پیپل پارٹی کی نمائندگی میں آیا، اور نہ آپ جمعیت علماء اسلام کی حیثیت سے مجھے جواب دیں. آپ رسول اللہ کے وارث عالم دین ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کہ گناہ گار ضرور ہوں، ہو سکتا ہے یہ دستخط میری موت کے پروانے کے دستخط بنے، کیونکہ اس وقت جو میں عالمی دباؤ محسوس کر رہا ہوں ان سب کے مقابلے میں حضور کی وفاداری میں ٹھہروں گا. مجھے ایک جملے میں جواب دیں کہ کل قیامت میں میری بخشش حضور پاک کے ہاتھوں ہو جائے گی. میں اس پر کوئی سیاسی اسکورنگ نہیں کر رہا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی ذمہ دار ہیں، آپ رسول اللہ کی ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس نے کہا امریکہ سے لے کر انگلینڈ تک کے دباؤ کو میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھوں گا. یہ ایک بات مجھے کہہ دیں کہ کیا میں نبوت کی سفارش کا مستحق ہوں گا قیامت میں؟ فرمایا ہم یقین سے کہتے ہیں آقا نامدار کی ختم نبوت کی سفارش آپ کو ملے. ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، وہاں سے واپس ہو گیا. کہا جی ٹھیک ہو گیا. اگلے دن وہاں کے لا منسٹر نے ایک قرارداد پیش کی، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپوزیشن کی طرف سے تائید کی، اور 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون بنا ہے جس کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ ہم نے انہیں بلایا، نائب نبی ان کا تھا جھوٹا، وہ آیا اور اس کی موجودگی میں وہ اپنے کفر کو اسلام کے طور پہ پیش نہ کر سکا. اسی دن ووٹنگ ہوئی، سب سے ہاتھ کھڑا کرایا گیا. تو مسلمانوں آج سے 49 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. یہ اس کی یاد میں آج یوم تحفظ ختم نبوت منایا گیا. یہ اس کی یاد کی بات ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات اس بنیاد پہ کروں کہ ہمارے نوجوان ہیں، انہیں اپنے اکابر کی ماضی کا حال نہیں پتہ ہوتا. ہمیں اپنے اکابر کی ماضی، روشن ماضی، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر کردار کیا ہے. یہ 7 ستمبر کا دن ہے کیا، اس کے پیچھے قربانیاں کیا ہیں، اس کے پیچھے محنتیں کیا ہیں. اللہ اس وقت کے تمام ان قائدین کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر محنت کی. مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ مشہور ہے کہ 4 دفعہ وقت رک گیا تھا. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ اترا، ایک مرتبہ معراج کی رات، ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو پھر جا کر وقت رک گیا حضرت علی المرتضیٰ کی نماز کی وجہ سے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں جھوٹ اور سچ دونوں ملائے گئے ہیں. یہ جو حضرت بلال کی اذان نہ دینے والا واقعہ ہے نا کہ صبح ہی نہیں ہوئی، یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی حدیث میں واقعہ موجود نہیں ہے، کسی آیت میں موجود نہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. کسی قوال کی قوالی کے اندر یہ بات چلی تھی اور پورے پاکستان میں چل پڑی کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہو. وہ اشہدوں کو اسہدو کہتے تھے. یہ ساری پیٹ سے بنی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی اس کی ثبوت نہیں ہے. رہ گیا معراج کی رات والا واقعہ، وہ دنیا کے لحاظ سے اور معاملہ ہے، آخرت کے لحاظ سے اور معاملہ ہے. اس کو آپ دنیا کے وقت پہ قیاس نہیں کر سکتے. سیدنا علی المرتضیٰ کی نماز کے بارے میں ہاں یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں سلایا ہوا تھا. اس پر اس طرح کا کوئی واقعہ کتابوں میں مل جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن باقی معاملات کے ثبوت یہاں موجود نہیں ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
Hmm.